اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال کے بابرکت دنوں میں سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح پڑھ لیں۔ 1 منٹ کے اندر اپنی آنکھوں سے نصیب کو بدلتا ہوا دیکھیں گے، دولت ہی دولت آ جائے گی۔ ماہ شوال کے بابرکت دن میں آج کا جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکت ہے، انشاءاللہ جو بھی آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ کا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے، منافع نہیں چل رہا، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے، بے روزگار ہو، یہ ایک قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے، اس کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، بہت ہی فضیلت والی آیت ہے۔ اللہ پاک نے خاص اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اس آیت کو اتارا تھا۔ انشاءاللہ اس کا وظیفہ آپ کریں گے، آپ کے تمام جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ ویسے بھی ماہ شوال کا بابرکت مہینہ ہے، ماہ شوال کو ایک بہت ہی خاص فضیلت حاصل ہے۔ ماہ شوال کے پورے مہینے میں اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ رزق اتنا وسیع ہوگا کہ اس کو اللہ کی اطاعت اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی، آپ کے مال میں وسعت ہوگی، دولت میں خوب فراوانی ہوگی۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل اور ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ احتیاط ہوتی ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں سوائے 3 وقت کے، جو ایک تو سورج طلوع ہو رہا ہو، دوسرا زوال کا وقت ہے جب سورج بالکل درمیان میں ہو، اور تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ اس کے بعد یا پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی نماز کے بعد آپ کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں، مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہیں اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ شیطان مردود آپ سے دور چلا جائے گا، آپ کے ذہن میں وسوسے نہیں آئیں گے، آپ کو مکمل یکسوئی حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا، آپ نے خاموشی میں اس عمل کو کرنا ہے تاکہ شور نہ ہو اور آپ کے ذہن میں کوئی آواز نہ آئے، کوئی آپ سے گفتگو نہ کرے، آپ کا مکمل دھیان اس وظیفے کی طرف ہو۔ تو اس وقت آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ہدیہ بھیجا کریں۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ والضحیٰ قرآن پاک کی 30ویں پارہ میں سورہ مبارکہ ہے، اس کی ایک بہت ہی مشہور آیت ہے، آپ سب لوگوں کو یاد بھی ہوگی، اس کی فضائل بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت خاص میرے نبی کو خوش کرنے کے لیے اللہ پاک نے نازل کی تھی، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ میرے نبی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا، میں اس کو نکال لاؤں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیسی اللہ نے میرے نبی کی شان بڑھائی ہے، کیسی میرے اللہ نے میرے نبی کا رتبہ بڑھایا ہے۔ یہ بات کر کے اللہ پاک نے واضح اپنے محبوب کو فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کا رتبہ ہے، ہم اس کی امت ہیں، ہم اپنے نبی کی سنتوں کو بلا بیٹھے ہیں، میرے نبی کی جو فرمان ہیں ان کو بلا بیٹھے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں اپنی زندگیوں میں میرے نبی کی سنتوں کو یاد رکھیں۔ میرے نبی
بازار میں کیسے چلتے تھے، میرے نبی کاروبار کیسے کرتے تھے، میرے نبی بچوں کے ساتھ کیسے تھے، میرے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، بوڑھوں کے ساتھ کیسے تھے۔ تو ان باتوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے، ڈوب کر گہرائی کے ساتھ اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ ایک تسبیح کرنے کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی آپ کی ٹینشنیں ہیں، آپ کا کاروبار ہے، برکت نہیں ہے، منافع نہیں مل رہا، ملازمت نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دولت کی کمی ہے، اللہ دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے، گڑ گڑا کر اس سے مانگ لے۔ اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کرے اور حسب توفیق صدقہ بھی دے دیا کرے۔ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، درود شریف پڑھ کر اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دینا ہے اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ دینا ہے تاکہ اس وظیفے کی کو اجازت بھی مل سکے، اور درود شریف کی جو اسپیشل دعا ہے اس میں بھی آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔